وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كل نفس ذائقة الموت أرأيت من اتخذ إلهه هواه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله مولانا العظيم فراتب رحمی آج ساڈا موضوع معرفت نفس نفس کی چیزوں کی پہچان کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر نفس یعنی جان یہ دیکھے کہ میں کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا. تو نفس جان دے معنی دے وچ بھی ہے جان میں نفس کیا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان نے ہر نفس نے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا. تو پہلی آیت میری کہ ہر نفس اپنی یہ دیکھے اپنے آپ سے کہ ان کل واسطے کی دیکھے اس میں جان برا. تو نفس کا ایک معنی یہ وصف اخلاق یہ خواہشات یہ خیالات. اللہ تعالیٰ فرماتا ارائیت من اتخذ الہہ ہواه سورۃ فرقان کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا الہ یعنی خدا بنا لیا. تو نفس کی معرفت بڑی ضروری ہے. نفس کی پہچان جڑی نا ہے بہت ضروری ہے. تصوف کا موضوع سارا چل رہا ہے کافی دیر تو تصوف جڑا ہے یہ کسی بھی آدمی ہو صوفی ہو تربیت حاصل کرنے واسطے مرشد کی درگاہ یعنی درسگاہ تو عملی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے اور انہوں نے صحابہ تصوف کے مختلف مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. صوفیہ کرام یعنی شیوخ طریقت انہوں نے نصاب تصوف نو کم از کم 6 مرحلے سے تقسیم فرمایا جہد سب تو پہلا مرحلہ وہ واسطے کی درج کیا ہے نفس نو پاک کرنا. دوسرا صفائے قلب اپنے دل کی صفائی کا. تیسرا اطاعت الہی اللہ تعالی کی اطاعت. چوتھا محبت الہی. پنجواں رضائے الہی. چھواں معرفت الہی. تو اسی طرح ہی اللہ کے رستے سے چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے. سالک مسافر ہے وہ راہ سلوک سے چلتا ہے. راہ سلوک کی خدا کی طرف جان والا رستہ. سلوک رستے کو کہنا ہے. راہ سلوک جو اللہ کی طرف جان والا رستہ ہے. اسی اللہ کی طرف آئے ہیں کہ دنیا تے آ گئے ہم واپس اللہ کی طرف آ گئے. تو وہ اسی اس رستے کے مسافر. تو یہ کچھ منزل نے رستے منزل آتے ہیں. جس طرح کراچی جانا کسی نے لاہوروں بیٹھا رستے کئی منزل آتے اسٹیشن. تو اسی طریقے سے نال ہی منزلوں کے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ منزل جہاں نے بعد سلاسل خاص طور سے چشتیہ سلاسل کے بزرگوں نے 7 منزلوں مقرر کی سلوک دیا. سب تو پہلے توبہ ہے.
پھر ورع یعنی تقوی پرہیزگاری، پھر زہد جی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوشش کرنی، تکلیف اٹھانی، پھر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، پھر صبر ہے بس مسائل پریشانیاں تکلیفاں کی بیماریاں سے صبر ہے، پھر توکل ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو پھر لگے گا رضا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو گویا ادھروں بھی منظر رضا الہی بنتی ہے، ادھر جڑے چھ مراحل بنائے گئے ہیں ادھر چھویں معرفت الہی، پنجویں رضا الہی، تو گویا معرفت الہی کے واسطے معرفت نفس ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جن نے اپنے نفس نو پہچان لیا انہوں نے اپنے رب نو پہچان لیا۔ تو گویا جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا چھوٹا شبد کہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے ایمان لے آتا توبہ کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اتقوا اللہ جس طرح تقوی اختیار کرو وہ بڑا آ جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری سے آ جاتا ہے انسان۔ تو پھر بل تنظر نفس ما قدمت، پھر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ دیکھے، اپنے نفس کو دیکھے، ہر نفس دیکھے، ہر جان دیکھے کہ انہوں نے کل واسطے کی اگے بھیجا ہے، کیسے اعمال کیے، کیونکہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ ہے۔ تو نفس جو ہے یہ معرفت کے واسطے قرآن پاک ارشاد ہوا سورۃ فرقان میں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا الہ یعنی خدا بنا لیا۔ نسی کلمہ پڑھنے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، اتنے آ رہے ہیں کہ تھی دیکھے ہو جن نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ الہ نو سمجھنا الہ کی کرنا، الہ انہوں کہنے نے جدا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی الہ ہے، اسی جیسے تجربہ دیتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو صحیح اس لفظ کی سمجھ نہیں پھر آتے۔ پہلے الہ نو سمجھنا الہ کی الہ کا ترجمہ معبود کر بیٹھا گیا یا عبادت کے لائق نہیں تو پورا مقصد حاصل نہیں۔ الہ انہوں کہنے نے جدا حکم منے جائے تو الہ ہوا، ہوا جو ہے شریعت دے وچ قرآن دے وچ لفظ جو ہے یہ معنی خواہشات، ہوا ہوا و ہوس، ہوس بھی خواہش ہے، ہوا و ہوس۔ تو ہوا جو ہے عربی کا جو ہے لفظ ہوا ہے وہ معنی خواہشات کہ اللہ تعالیٰ مانے کہ تسی انہوں دیکھا ہے جن نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی جو دے اندر خیالات آ رہے ہیں وہی پیروی کر رہے ہیں۔ زبان تو کی کہنے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، لیکن عملی طور پہ خود ہی الہ بن رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو چل رہے ہیں، اپنی خواہش جو دل چ آیا، جو اندر خیال آیا وہی پیروی شروع کر دیتی، حکم تے اللہ کا مطلب سی۔ تو گویا جی خواہشات نے جڑے خیالات اندر اٹھتے ہیں وہی پیروی شروع کرتی تو وہ انہوں اپنا سی خدا بنا رہے، الہ بنا رہے، انہوں اپنے خواہشات۔ تو یہ معرفت نفس نفس کی پہچان ہے۔ ہوں سارے اندر بڑے خیالات آتے ہیں، اس سے یہ آنا بند نہیں ہو سکتا خیال آتا۔ صحابہ کرام نے کی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے نال ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آج کل تھوڑے نال میں ہاں میرے نال بھی شیطان پیدا ہے، لیکن میں انہوں مسلمان کر لیا، یعنی میں انہوں اپنے تابع کر لیا، وہ میرے برخلاف نہیں چلتا، میرے نال سرکشی نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا، اپنی مانوانی نہیں کرتا، وہ میرے تابع چلتا جس طرح میں چلا رہا ہوں میں چلتا۔ تو یہ نفس جو ہے نا یہ پہچان بڑی ضروری ہے۔ ہوں سارے اندر جڑے خیالات اٹھ کر انہوں اسی دیکھنا ہے کہ خیال اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہ خیال آ رہا ہے۔ میرے اندر خیال آیا کہ یہ کام کرنا، ہوں میں اپنے آپ پہ غور کرنا ہے
کہ جڑا مینوں خیال آ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق یہ حکم کے مطابق ہے تو پھر میں اس عمل کرنا. اگر وہ نہیں تو پھر وہ نفس کی کرنا. خواہشات کو ہی نفس کیا گیا جہے سارے میں شہوت ہوتی ہے خواہشات ہوتی ہیں بے شمار قسم کے خواہشات. شہوت بھی خواہش ہے لذتاں نے وہ بھی خواہش ہے بے شمار قسم کے خواہشات. بڑی بڑی گدی ہوئے بھی خواہش ہے بڑا بڑا مکان کوٹھی ہوئے بنگلے ہو لمبے چوڑیاں خواہشاں ہوتی ہیں انسان کے اندر. تو دیکھنا ہے کہ ایسے جیڑی خواہش میرے اندر اٹھ رہی ہے اس تو اللہ تعالیٰ رسول نے منع تو نہیں کیتا. اگر منع نہیں فرمایا اس مرضی کے مطابق حکم کے مطابق وہ حرام کا ارتکاب نہیں ہو رہا نافرمانی نہیں ہو رہی. اگر میں وہ کام کر لوا اپنی خواہش کی تکمیل کرا اس کو پورا کرا اللہ تعالیٰ نے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے وہ بغاوت نہیں سرکشی نہیں ہے تو وہ کوئی حرج نہیں انہوں کر لینا چاہیے. بلکہ قرآن بھی اس سے پرکھتے رہنا چاہیے. ایک کسوٹی ہے قرآن اور حدیث شریعت سے کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کو پرکھنا قرآن حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق اس سے تھی عمل کرو کوئی منع نہیں کوئی حرج نہیں. وہ جائز خواہش ہے وہ پکڑ نہیں ہوئے گی. جب ساری وہ مرضی ساری خواہش اللہ تعالیٰ کے رسول کی مرضی کے برخلاف ہوئے گی وہ تو کسی حکم کی نافرمانی حکم دولی ہو رہی ہو. کفر شرک نفاق منافقت جھوٹ دروغ گوئی جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغلی کرنا تو بہت ساری چیزیں آگے میں بیان کرنا کہ جہاں ایسے خواہشات نے نفس کے زبر تو نفس ایسی خواہشات نے جن کی مذمت کی گئی جنہوں برا سمجھا گیا جی عام دیکھنے والے بھی بری حرکت ہے یا برے خیال ہیں. تو پہلے تو انسان کا خیال ہوتا ہے پھر انسان کا پھر وہ ارادہ بنتا ہے تو پھر اس کو عملی جامہ پہناتا ہے. تو دیکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال ختم نہیں ہو سکتا خیال آئے گا لیکن غلط ہے. اگر انسان نے دیکھنا غور کرنا اپنے آپ سے کہ ایک خیال غلط ہے پتہ چل گیا کہ غلط ہے خیال کہ انہوں رکن نہیں دینا انہوں اندر ٹھہرن نہیں دینا. ایسے ایسی بیٹھے ہیں کوئی آدمی ایسا آ کے بیٹھ گیا سانو پتہ ہے ادھر کے لیے خرابی ہی کرنی یا تو کوئی چیز چوری کر دے گا یا کوئی شرارت کرے گا خرابی ہی کرنی ہے کسی کوئی چنگا کام نہیں ہونا کہ اسی طرح چلو نکل پا رہے انہوں اسی اتنے بیٹھنے نہیں دیا گے انہوں بجا دیا گے. تو جڑے نقصانی خیالات ہیں پتہ ہے کہ یہ سانو نافرمانی کی طرف لے کے جانا انہیں خرابی پانی اس خیال نو اندر ٹکن نہیں دینا انہوں جگہ نہیں دینی انہوں رکن نہیں دینا اس خیال نو نال ہی جھٹک دینا. اگر وہ اندر رک گیا وہ بدلنا شروع ہو جائے وہ ابھی غور و فکر کرنا شروع ہو گیا پھر نفس کا معامل کے مددگار شیطان ہے پھر وہ وسوسے نال پان رکھنے وسوسے داخل کرنا شروع کر دے گا. وہ پھر خیالات بننے شروع ہو جائیں گے پھر ارادہ بننا شروع ہو جائے گا پھر وہ سکیماں اندر بننی شروع ہو جائیں گی اس کام کے کرنے پھر آدمی اس وہ کام کر رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کا آنا جڑا ہے انہوں روک نہیں سکتے وہ خیال آئے گا لیکن وہ محاسبہ کرنا ہے کہ وہ عمل نہیں کرنا گناہ ادو ہوئے گا جب وہ اچھی عمل کرا ہوا اس واسطے انہوں رکنا ہی نہ دیتا جائے نال نال خیال ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اگے پھر خرابی شروع ہو جائے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے. مجاہدہ نفس اس متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جڑا خدا دے راہ وچ اپنے نفس نال جہاد کر سکتا. ایک دفعہ جنگ تو واپس تشریف لے آ رہے سن فرمایا جہاد اکبر کی طرفوں آئے ہیں جہاد اکبر کی تیاری کر رہے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر آپ نے فرمایا تو کافرانہ جہاد کر کے آ گئے آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر تو آئے پتہ لگ گیا کہ کافرانہ جہاد اکبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر کی تیاری کرو
جہاد کو سلم جہاد اکبر کی فرمایا نفس نال جہاد جہاد اکبر کہ دشمن کے سامنے ہوتا نظر آتا کہ یہ نفس جہاں ہے یہ نظر نہیں آتا یہ سمجھ نہیں سکتی آتی تو یہ فرمایا کہ اصل مجاہد ہو جا اپنے نفس نال جہاد کر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موضوع پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کے فریضہ نبوت فریضہ رسالت کے وچوں ایک بھی فریضہ سی بڑھایا ہے وَيُزَكِّيهِمْ بعض جگہ یُزَكِّيكُمْ فرمایا کہ تانوں پاک کر دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تہاڈے طرف جہاں تانوں پاک کردا پاک فرماتا وہ یہ نفسانی خواہشات کو پاک فرماتا ظاہری بھی پاک فرماتا ہے تے باطن کو بھی پاک فرماتا وہ نفس کو بھی پاک فرماتا نفس عیبا کو تو مطلب فرما کے تو وہ علاج بھی دسیا جاتا ہے کہ یہ پاک کس طرح کرنا نفس خیالات کو اس طرح پاک کرنا ہے اور یہ بڑا اہم ہے بڑا ضروری تو تزکیہ نفس جو ہے اخلاق رذیلہ یعنی بری عادتاں برے خیالات انسان دے اور اوصاف مذمومہ جنہوں برا سمجھا جاتا ہے جنہوں کی مذمت کی جاتی ہے اسی دوسرے سے بات چیزاں دیکھنے تے وہ نفرت کرنے اور وصفاں تو ان چیزاں تو وہ خیالات تو گلاں باتوں تو نفرت کرنے برا سمجھنا وہ سارے وہ عیب جنہوں اسی سمجھنے ہیں اس انہوں ہی نفس کیا وہ نفس کی طرف ہونا تو فرمایا کہ ایمان جو ہے تزکیہ نفس کے بغیر کامل ہی نہیں ایمان تزکیہ نفس کے بغیر کامل نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا ایمان صحیح نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کلمہ تک پڑھ رہا ہے کہہ رہے لا الہ کوئی الہ نہیں لیکن حقیقت خود ہی الہ بنیا ہوا وہ نفسی الہ بنیا ہوا وہ نفسی وہ سوار ہویا ہوا وہ نفسی انہوں لے کے پھر رہا ہوا سارا دن نفسی خواہشاں پوریاں کرنے سے لگا ہے خدا نو بھولے خدا کا فرمان کچھ اور سی تو سارا دن کسی اور چکر چلا رہا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے دوسرے میں خواہشات کی پوجا کر رہا انہیں اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے زبانی کہنا رہے لا الہ کوئی الہ نہیں لیکن الہ خود ہی بن گیا کیونکہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا تو یہ بڑا ضروری ان یہ مثالاں دیتی ہیں میرے بزرگاں نے کہ نفس جہاں ہے ایک سرکش گھوڑے کی مانی دوسرے ایک مانے دے انسان خود ہی ہے یہ وسط یہ خوبیاں یہ اخلاق برے تو یہ آپ ہی ہے یہ پاک بھی آپ ہی کرتے لیکن یہ واسطے پھر مرشد کی توجہ بھی درکار ہے اس کو بغیر نہیں ہو خود نہیں ہونا اس واسطے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے یہ مثال سرکش گھوڑے کی طرح دیتی گئی کہ ایک گھوڑا ہے سرکش ہے انہوں تھی لگام نہیں پائی تو وہ سوال ہو گیا ہوں تھی وہ قابو چے قابو چ نہیں ہو کنٹرول چ نہیں ہوگا تھی وہ کنٹرول چ وہ جدھر مرضی دوڑتا رہا ہے جتنے مرضی جا کے کام چھوڑ دے کسی کو کھائی چھوڑ دیتا جدو گھوڑے کو لگام پائی ہوگی پھر کی ہوگا وہ کنٹرول چ ہوگا جدھر موڑو گے تو مڑنا پائے گا کنٹرول چ ہوگا تو بزرگوں نے فرمایا کہ نفس سرکش گھوڑے نہیں مانتے یہ شریعت کی لگام پا کے رکھو جو شریعت حکم دے رہی وہ کرو یہ غلط پاسے لے کے جائے گا یہ کوشش یہی ہوئی یہ ہر غلط کام کروائے گا تو یہ لگام پانی ہے کہ شریعت کی کہ جو شریعت کہہ رہی وہ مطابق چلا یہ کنوں اپنے آپ نفس کو اپنا آپ نفس نو اپنے آپ شریعت کے تابع کرنا وہ لگاؤ تو اس پانی ہے کہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا کی میرے اندر ایک خیال آ رہا ہے کیا کام کرنا ہوں میں وہ غور کرنا یہ خیال کہڑا شریعت کے مطابق شریعت نے منع تو نہیں کیتا اگر شریعت نے منع نہیں کیتا تو کام کر لو اگر وہ حکم بھی دیتا جائے نال کے بقاعدہ تو درجہ وہ سوال اگر وہ حکم نہیں دیتا گیا کوئی مباح فیل ہو سکتا ہے تو صاف ہو سکتا ہے پھر بھی وہ فائدہ درجہ
وہ کرن کر لو. اگر شریعت کے برخلاف ہے، شریعت کے کسی بھی حکم کے خلاف ہے، وہ کام نہیں کرتے. یہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نفس کو پاک کرنا ہے برائیاں تو، گناہاں تو، عیباں تو، کفر تو، شرک تو، نفاق تو، ساری چیزاں تو نفس کو پاک کرنا بچانا ہے. یہ سکھا یہ بریاں عادتوں کو ختم کرنا ہے، یہ گویا کے پاک کرنا. تو یہ چیز جہی ہے ایک مثال دیتی گئی کہ نفس جہاں بندے کرنے نہیں جا رہے، قابو نہیں آتا، یہ اپنی من مانی کرتا ہے. پہلی تو گل ہے کہ یہ پرواہی نہیں، پتا ہی نہیں کسی کہ نفس کی کوئی بلا ہے کی بلا ہے. لوگوں نے نفس سمجھ لیا ہے الو تناسل، نفس کے خواہشات کا نام وہ شہوت. اللہ تعالیٰ نے جنت کے دوست کو بنائی نا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جا معائنہ کر کے آ. جبرائیل علیہ السلام گئے، دیکھ کے آ گئے. باری تعالیٰ ساری دنیا جنت چلی جائے، دوزخ کھول ہی جائے. آج علماء کرام بیان فرماتے ہیں نا سبحان اللہ، بڑا زور دوارا کہ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ آتے ہیں ایک محل بن جائے گا، درخت بڑا بڑا لگ جائے گا، 500 سال پورا دوڑتا رہے تو شاید لے گا، بڑا درخت بڑا لگ جائے گا، محل بن جائے گا. جنہیں لا الہ کہا تھا پدا خلا جنت داخل ہو جائے. یعنی جنت بڑی سستی ہے، کام کرتا جنت مل گئی ہے، بھی کرتا جنت مل گئی. وہ سوکھے سوکھے کام نے، ایک کوئی مشکل نہیں ہے جنت کو حاصل کرنا. لوگ کی کرن گے جنت چلے جاتے، نہ وہ کفر شرک کرے گا نہ وہ جائے گا. یہ اللہ تعالی دنیا جنت چلی جائے. اچھا اللہ تعالی نفس کو پیدا کرا، خواہشات کو پیدا کرا. فرمایا ہوں معائنہ کرنا دیکھتا دیکھا جیسے کہ جہاں خواہشات جو نکل کے شہوتاں جو نکل کے انہوں تو بچ کے جہاں جائے گا زندگی گزارے گا وہ جنت ہی جائے گا. ہماری یاد ہے کوئی جنت ہی جائے گا. یہ پھنس جان گے لوگ. نفس کی پیدائش کدوں ہوئی، کیویں ہوئی؟ جب روح اور جسم کا ملاپ ہوا. پہلے جسم علیحدہ سی، روح علیحدہ سی. روح اور جسم کا ملاپ ہوا جس ویلے روح داخل کی گئی جسم کے تیسری چیز نال پیدا ہو گئی، نفس پیدا ہو گیا. نفس کی پیدائش اس طریقے ہوئی. مثلاً ایک گلاس پانی ادھر چینی پی ہے، شکر پی، وہ پانی ہے تو شکر ہے، لہذا دو چیزیں. جب یہاں مکس کر دیں گے پھر کی ہو جائے گا؟ شکر. وہ رنگ بدل جائے گا. وہ نہ تو شکر کا نہ پانی کا ہے، شکر سے پانی نہ ہو. وہ تیسری چیز ایک مرضی سامنے آ رہی شربت. وہ شربت وہ خوبی ہو رہی شربت. اسی طرح روح سے جسم کا ملاپ ہوا تو نفس کی پیدائش ہوئی، نفس پیدا ہو گیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اچھی طرح سوچ رہا ہے، تینوں برائی کی طرف لے جان والا تیرا نفس، یعنی برائی کی طرف جی چیز تینوں لے کے جا رہی تیرا نفس ہے. جہے خیالات تیرے اندر آتے ہیں تیرے برائی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر تیرے ارادے باقی تو برائی کی طرف ٹر پینا، کام برائی کے کرنے شروع کر دینا. وہ تیرا نفس ہے، تیرے شیطان تو بھی بڑا تیرا دشمن. شیطان نے مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعالیٰ جو شیطان ہے اولاد آدم ہے کیا کہ شیطان کی پیروی نہ کریں. ان اولکم ودوم بھی انے بدونی، میری عبادت کر، میری اطاعت کر. حالت سیدھا راستہ یہ کہ میری عبادت کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا. اس سے پہلے فرمایا وان تذلوا یوم ایھا المجرمون، کیا مطلب اللہ فرمایا مجرم ہو جائے تو سائٹ ہو جائے. تو ہم کیا تھی شیطان کی پیروی نہ کرنا، میری بات کرنا. اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم میں دعا تو مانگ رہے ہیں. پھر وہ دسیا قرآن باز کو یاسین میں کہ میری پیروی، میری عبادت کا پیروی اللہ کی نہیں ہو سکتی، پیروی رسول کی ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے. پیروی کہنے کی سارے نقشے قدم کی چلنا، اللہ تعالیٰ سے نقشے قدم سے کی چلے گا، اللہ کو بات ہم نہیں کرنا. تو طریقے سے سارے اوپر سر نے بچے کیے تو وہ پیروی ہے.
تے اللہ دی اطاعت یعنی حکم ماننا. تو یہ ہے کہ ایک پاسے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے، ایک پاسے سارے اپنی خواہشات نے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری برائی کی طرف جیڑی قوت لے کے جا رہی ہے، جیڑی چیز تیری برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے نا، وہ سمجھ لو تیرا نفس ہے اور وہ شیطان نالوں بڑا تیرا دشمن ہے. قرآن نے اللہ تعالی فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان نے مدد کر کھلا دشمن ہے تے نفس اس کو بھی بڑا دشمن ہے. بزرگان دین ہمیشہ انہوں نے نفس کی حفاظت کی، وہ نفس کے پیچھے لگے رہے، یعنی وہ دین محاسبے کے پیچھے لگے رہے. یہ نہیں کبھی پیروی کرنے کے پیچھے لگے، نہیں، وہ محاسبہ کرتے رہے، وہ برخلاف کرتے رہے نفس کے. تو فرمایا کہ شیطان اور بڑا دشمن ہے. شیطان جہاں ہے وہ تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل کرتا ہے تے نفس تیرا تینوں جھوٹیاں امیداں دے دھوکھے چ پاتا ہے. اس واسطے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ نفس نو جے تو راضی کرنا ہے تو پھر خواہشات کی پیروی کرے گا تو تو حالات سمجھ لے ہلاک ہو. اس واسطے تو یہ بڑا ضروری تزکیہ ہے نفس نو پاک کرنا. یہ برائیاں تو ایباں تو بری خواہشات تو نفس نو پاک کرنا، وہ مقصد کی ہے. بزرگان دین یہ کام کرتے رہے. مقصد یہ معاشرے بہترین قسم کے لوگ تیار کریں. جدو نفس دے عیب وہ بھی بڑے گر رہے ہیں. تزکیہ نفس جو ہے صوفیہ کرام کی زندگی شروع کرنے کا پہلا قدم. صوفیانہ زندگی شروع کرنا پہلا قدم تزکیہ نفس ہے، نفس کو پاک کرنا. یہ پہلے پہچان ہے معرفت ہے. پھر جب پہچان آ گئی نفس کی بلا ہے کی شے ہے، کہڑی کہڑی برائیاں کہڑی کہڑے برے عیب نے برے اخلاق نے جنہوں نفس کیا گیا ہے انہوں کا جاننا کہ انہوں تو انہوں پاک کرنا، اپنے آپ کو نفس نو پاک کرنا. یہ پہلا قدم ہے صوفیانہ زندگی شروع کرنے کی طرف کا پہلا قدم. اس کو بغیر صوفیانہ زندگی شروع نہیں ہو سکتی. تو اس منزل کے دل کے ذہن نو تمام علائشاں تو قدورتاں تو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حتیٰ کہ رضائل اخلاقی مذمومہ، رضائل بریاں عادتاں، مثلا جھوٹ، کذب، دروغ گوئی، ریاکاری، کفر، شرک، منافقت، حسد، بغض، غیبت، کبر یعنی اپنی بڑائی، نخوت، اناد، بغض، اناد، یہ ایسی چیزاں نے. یہ مزید تشریح کے بھی بیان کرا گے. یہ چیزاں جہاں نے انہوں اپنے اندروں ختم کر کے ایک صوفی بننے والا انسان جہاں وہ اپنے اندر عاجزی تے انکساری کرے، غرور تکبر کی بجائے عاجزی تے انکساری پیدا کرتا تے خضوع و خشوع دے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی خدا دا خوف وہ خوف ہوتا ہے تے او دا دل جہاں ہے وہ نرمی سے آتا ہے تے جود و سخا تے تواضع اس قسم دے اچھے اخلاق دا وہ مجسمہ بنتا. جدوں ایسے عیب ایسے برائیاں انسان جو ختم ہو جانی تے اچھے اخلاق پیدا ہو جانے. دوسروں کی مدد کرنا، دوسرے کے کام آنا، دوسروں کے اظہار کرنا، خرچ کرنا، جود و صفا کرنا، دوسروں کے کام آنا، بھلائی کا کام کرنا. تے جدوں ایسی تربیت ہونی شروع ہو جان معاشرے کے بچپن تو اگر شروع ہو جان، ماں باپ جہے ماں باپ کا تزکیہ ہوا ہوا، جہے ماں باپ اندر ایسا چیزیں ایسا خوبیاں پیدا ہو جان گی، اچھے اخلاق پیدا ہو جان گے، وہ بظاہر ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے. جس وقت انہوں کی اچھی تربیت ماں باپ دے، ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں تربیت اچھی کرے گی، باپ اچھی تربیت کرے گا، پھر اگے جس ویلے معاشرے کے جائے گا مدرسے کے بھی اچھی تعلیم کے نال اچھی تربیت ملے گی. پھر صوفیہ کرام جہے وہ تربیت کریں گے ایک کیسا بہترین معاشرہ بنتا. وہ معاشرے کے برائیاں ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائیں. تو اس واسطے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. نفس کی پہچان، نفس کو پہچاننا، نفس کا محاسبہ کرنا اور اس کو پاک کرنا، برائی تو برے عیباں تو یہ پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا، جہاں کہ انبیاء علیہ السلام کے فرائض منصبی کے وچوں سب تو اہم فریضہ یہ ہوتا سی
مکی زندگی جی سی اتنے عبادت دیکھنے نہیں سی. نماز کتنے جا کے فرض ہوئی؟ ہجرت کی رات. ہجرت کہڑی 11 سال سے جا کے ہوئی. تو نماز سے پڑھی جاتی سی, دو ٹائم پڑھی جاتی سی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ آپ کے ملت کے سی تو آپ کا ہی اتنے دین چل رہا سی اس علاقے کے. لیکن عبادت فرض نہیں کرنا اس لیے نہ نماز فرض ہوئی سی نہ روزے فرض ہوئے سی تو نہ دوسریاں کی سی کہ اخلاقی تربیت کی گئی. 11 سال تربیت کی گئی. مکی زندگی ساری تربیت ہے. مرلے کسی کو ظلم نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کا تو کوئی سفر ہی کسی سبق نہ لوگوں نے سختیاں اپنے سے چلتی ہیں, دوسرے سے سختی نہیں کرنی, بدلے بھی نہیں لینے. تو اس قسم کی وہ ساری ایک تربیت تھی. وہ کردار سازی کا مطلب عبادت بعد چاہیے جی کردار سازی نہیں ہوئی تو پھر عبادت کسی کام نہیں. عبادت بڑی سوکھی, کردار کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہے. ان چیزوں تو اپنے آپ کو بچانا, پاک صاف کرنا اپنے آپ کو, یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ صوفی اطراف اج تو پیچھے چلے جاؤ, اج بھی کتنے نہ کتنے چیزاں چلتی رہی ہیں. اصل کتنے نہ کتنے موجود ہوتی ہے تو اصل کی ہی نقل ہوتی ہے. تو لوگوں نے وہ خانقاہی نظام سی وقت ظاہری تعلیم بھی پیرو مرشد ہی دیتے سن, پھر روحانی بات نے تربیت بھی وہی کرتے سن. بعد میں مدرسے علیحدہ ہو گئے ظاہری تعلیم کے, اور سب جا صوفی کرام سن یہ علیحدہ ہو گئے, خانقاہ علیحدہ ہو گئی. تو معاملات کو آواز زمانے کے دنیا کی حوث پرستی جیسی بہت زیادہ بڑھ گئی تو لوگ دنیا کی طرف ہی مائل ہوتے جا رہے ہیں. تو صوفی کرام جنہوں نے روحانی تربیت کرنی سی, جنہوں نے برائیاں تو انسان کو پاک کرنا سی, وہ خود ہی وہ ملوث ہو گئے, دنیا کے گرفتار ہو گئے, دنیا کا شکار ہو گئے. اسی اتنے دنیا میں شکار کرنا ہے, دنیا کے سامنے شکار کرنا. تو اس واسطے نفس کی پہچان بڑی ضروری ہے. یہ قرآنی آیتوں کے نال چیزاں ساریاں بیان کی گئی. اگے نفسیاں قسم نے یا نفسی حالت نے, نفس مارا ہے, نفس لبامہ ہے, نفس ملہمہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. بعض نے 4 تک ہی رکھا ہے, لیکن بعض اس کو اگے گئے ہیں نفس راضیہ, نفس مرضیہ, نفس صافیہ کاملہ. برل مین 4 نفسی حالت یا قسم نے. یہ آئندہ بیان انشاءاللہ کریں گے. تو یہ ہے کہ سب تو ضروری چیز ہے صوفیانہ زندگی شروع کرنے واسطے یہ پہلا قدم تزکیہ نفس ہے. اور جہے مرحلے 6 تصور کے بزرگوں نے تصور 6 مرحلے سے تقسیم کیا ہے, وہ سب تو پہلا مرحلہ ہی تزکیہ نفس ہے. یہی پاک نہ ہوا کہ پھر عبادت کریں پھر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ طلب اندر کے نام ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر نو دیکھتا ہے, کہنا میں تھوڑے ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا, میں تھوڑے اندر نو دیکھنا, تھوڑی نیتوں نو دیکھنا. تو یہ ساری چیزاں جہاں نے بزرگوں نے دین کا کم یہ سی کہ انسان دنیاوی علائشاں تو خواہشات تو یہ پہچان بھی کرا سن اور یہ تو پاک صاف. تو پھر جگہ سی اگے اگلا مرحلہ صفائے قلب, تصفیہ قلب, تزکیہ نفس پہلا مرحلہ, پھر تصفیہ قلب, دل نو پاک صاف کرنا تاکہ وہ انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے. اللہ تعالیٰ کے انوار کا تجلیات کا مرکز دل بن جائے. پھر جہے نا وہ اگلے مرحلے طے ہوتے ہیں. اس تو بغیر اگر پہلا مرحلہ طے نہیں ہوا تو اگلے طے ہونے بہت مشکل ہے. جو مرضی ٹکرا ماری جائے انسان وہ کسی کام کا نہیں. اج لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز تو بعد آ کے چورے کری جاتے ہیں, جھوٹ بولی جاتے ہیں, ملاوٹ کری جاتے ہیں, حج کری جاتے ہیں, ایک پاس حج بھی کری جاتے ہیں, دوسرے پاس پھٹیاں لائی جاتے ہیں, چوریاں کری جاتے ہیں, فراڈ کری جاتے ہیں, حج قتل کری جاتے ہیں, ملاوٹ کری جاتے ہیں, قوم جو غداریاں کری جاتے ہیں. کی کچھ ہو رہا ہے, کی وجہ ہے کہ تزکیہ نفس کسی مرشد نے تزکیہ نفس نہیں کیا. عبادت سب بیکار ہے, ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تزکیہ نفس. جہاں ایمان مکمل نہ ہوا وہ دیکھو کی توقع ہے. جہاں اللہ کے نال ہی مخلص نہیں ہوا وہ بندیاں نال کتنا مخلص ہو جائے.
وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ